جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیفالٹ ہونے کے نزدیک پاکستان بھی پہنچ گیا ہے، جیسے سری لنکا ڈیفالٹ ہوا ہے، تو پھر اس میں کوئی اچھی بات تو نہیں ہے. اس کا تو مطلب ہے کہ یہاں پہ بھی تباہی سر پہ کھڑی ہوئی ہے. پھر تو شاہ محمود قریشی صحیح کہہ رہے ہیں. نہیں تباہی سر جی ذرا ہم بات کریں گے سری لنکا کی، اور جو سری لنکا کے آج کل حالات ہیں، جب سبھی جانتے ہیں کہ کس طرح سے وہاں پہ کیا کیا پرابلمز آئی ہوئی ہیں، اس سے بار بار پاکستان کو کمپیئر کیا جاتا ہے. نہ صرف پاکستان میں بلکہ باقی کئی کنٹریز میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ چائنا سے پاکستان نے بھی بہت زیادہ لونز اٹھا رکھے ہیں، تو بہت پاسبل ہے کہ پاکستان کی بھی یہی حالت ہو جائے. یہاں تک کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہمارے فارن منسٹر رہے ہیں، ان کا بھی یہی کہنا ہے. 1-2 دن پہلے ان کی ویڈیو بھی بڑی وائرل تھی جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اکانومی پہ کوئی کام نہیں کیا، اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ سری لنکا بننے جا رہا ہے. میں یہ بھی قوم سے اپیل کروں گا کہ ہم چائے کی ایک پیالی 2 پیالیاں کم کر دیں، کیونکہ جو چائے ہم امپورٹ کرتے ہیں وہ بھی ہم ادھار لے کر امپورٹ کرتے ہیں. نمسکار، ست سری اکال اینڈ گڈ ایوننگ. آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ جس نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، اور جن لوگوں نے کر لیا ہے ان کا بہت بہت شکریہ. آپ نے جیسے سنا میں نے سری لنکا کی بات کی، پاکستان کی بات کی، تو آئی وش کہ پاکستان کی وہ حالت نہ ہو. لیکن آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں ان دونوں کنٹریز کو، کہ کہاں سے چائنا کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ایک سچویشن ہو سکتی ہے؟ اچھا آرزو، جب آپ کہہ رہی ہیں کہ سری لنکا جیسی حالت نہ ہو، اٹ مینس واٹ؟ آئی تھنک اٹ مینس، اس کا مطلب آپ یہ کہنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ سری لنکا جیسی ڈیفالٹ یا اکنامک حالت ہو، بالکل یہ آپ کہنے کی کوشش کر رہی ہیں نا. تو اول تو یہ مجھے ایک اس چیز پہ جو حیرت ہے وہ یہ ہے کہ کس قسم کے سیاسی بزرگ مہر ابھی آپ نے شاہ محمود قریشی صاحب کا نام بھی لیا. وہ فورن منسٹر رہے ہیں، وزیر خارجہ رہے ہیں، اور کئی سال تک رہے، اور 2 حکومتوں میں رہے، مطلب مختلف اوقات میں 2 حکومتوں میں رہے، اور ان کے بڑے گہرے روابط رہے سو کالڈ وار آن ٹیررزم امریکہ کے ساتھ. تو اور ایک تجربہ کار اور جہاندیدہ ہے انسان ہے. تو ان سے یہ اس قسم کا بیان ہے جو ان سے صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک بالکل ایک سیاسی فضول سیاسی بیان ہے. مطلب سیاسی بیان میں سے بھی ایک فضول جو کیٹیگری ہے نا وہ ہے جس میں لوگوں کے ایموشنز کو یا اس کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سری لنکا اور پاکستان 2 مختلف ملک ہیں، اور اس وقت پاکستان کے اور سری لنکا کے علاوہ دنیا کے کئی اور ممالک مختلف معاشی مشکلات میں مبتلا ہیں مختلف وجوہات کی وجہ سے. اور ان کی مماثلت یہ تو ہو سکتی ہے کہ دونوں ایک وقت میں تقریباً ریزروز ختم ہونے کی وجہ سے ڈیفالٹ کے نزدیک ہیں، لیکن اس کے علاوہ پاکستان سری لنکا کی کوئی مماثلت نہیں ہے. دیکھیں آپ، سری لنکا جس کو ہم سیلون کہتے تھے، اس سے پہلے سرندیپ کہتے تھے، وہ ایک مطلب 100 سال کی، ہزاروں نہیں تو 100 سال، کئی 100 سال کی ایک تاریخ ہے. ایک ملک کے طور پہ وہ ایک جزیرہ ہے، وہ ہمیشہ سے مختلف رہا ہے. اس میں ایک کمیونٹی ہے سنہالیز کی جو میجورٹی ہے وہاں پہ 80-85%، اور اس کے علاوہ تامل ہیں. پھر ان کا جو ساؤتھ انڈیا ہے اس کے ساتھ ایک انتہائی گہرا ثقافتی اور انفیکٹ بلڈ ریلیشن شپ ہے. اور آپ دیکھیں جو گوئنگ بیک ہسٹری مہابھارت تک سیلون کا ذکر ہے، کیونکہ جو سارا سلسلہ ہے رام، لکشمن، سیتا اور اس راجا کا جو سیتا کو اغوا کر کے لے گیا، وہ سارے کا سارا جو ہم وہ سیلون کے ساتھ لنکڈ ہے. تو اس کی ایک اپنی ہسٹری ہے، لیکن اس کی اپنی جیوگرافیکل لوکیشن ہے. اس کی آبادی جتنی ہے وہ ہے ایک لینڈ مطلب سی لاک کنٹری ہے یا اراؤنڈ واٹر جزیرہ ہے، کیونکہ آئی لینڈ ہے. اس کی نسبت پاکستان ہے جو وہ ایک مختلف سلائٹلی مختلف لوکیشن پہ مختلف ریسورسز کے ساتھ ہے. اس کی آبادی، اس کی ہسٹری، اس کے جو لوگ ہیں، ان کی ثقافت، کلچر، ان میں کافی ڈفرینس ہے. اس کی ریسورسز میں بہت زیادہ ڈفرینس ہے. سری لنکا کے پاس وہ ریسورسز نہیں ہیں جو پاکستان کے پاس موجود ہیں. اسی طرح آبادی، پھر جو باہر سری لنکا کا ڈائسپورا ہے، پاکستان کا ڈائسپورا ہے، اس کا جو ڈفرینس ہے. سو جیوگرافی، ہسٹری، پالیٹکس، سوشیولوجی، اینڈ اکنامکس، everything is different.
اب سوائے اس کے کہ کوئنسیڈنس ہے کہ دونوں ایک وقت میں ڈیفالٹ کے نزدیک پہنچ گئے، اس کے علاوہ تو ایسی کوئی صورتحال ایسی نہیں ہے کہ پاکستان سری لنکا جیسا ہو گیا. البتہ اگر ایک چیز میں پاکستانی سری لنکا جیسے ہو جائیں تو مجھے بہت خوشی ہوگی، کیونکہ آپ کو پتا ہے کل سری لنکنز نے جب احتجاج کیا، سری لنکنز پولیٹیکلی بہت کانشیس لوگ ہیں، اور انہوں نے کل جو احتجاج کی ہے اپنے پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر اور ان کی فیملی اور وہ جو رولنگ فیملی اور اقتدار ہے اس کے ساتھ، اس کے خلاف، یہ بڑا ٹیلنگ ہے، کیونکہ وہ احتجاج ہے جو ان سے ایک عوامی موومنٹ کے طور پہ ہوا ہے. اس میں بلکہ جو میں نے سنا ہے ڈائریکٹ ایک ایسے بندے سے جو سری لنکا کے اندر موجود ہیں کہ اگر اپوزیشن والوں نے شامل ہونے کی کوشش کی تو انہوں نے ان کا بھی ساتھ نہیں دیا. اس کے بعد انہوں نے فورس کیا کہ مختلف جگہ سے عوام ہے جو ان سے ان کے لیے ٹرانسپورٹ میسر کی جائے، اور اس کے علاوہ انہوں نے کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی، جلاؤ گھیراؤ نہیں کیا جیسے پاکستان میں کیا جاتا ہے. ذرا پاکستان میں پیسے دے کے لوگوں کو بلایا جاتا ہے، بسوں میں بٹھایا جاتا ہے، ٹرینز میں بٹھایا جاتا ہے، وہ کچھ نہیں ہوا. اس طرح وہ ایک سیلف میڈ اسی طرح کی ہے جیسے جس کو عرب سپرنگ کا نام دیا گیا تھا، اس طرح کی ایک موومنٹ ہے. تو اگر پاکستانی ہے جو ان سے وہ 100 بلکہ 1000 جوتے کھانے کے بعد بھی وہ کرنے کے قابل نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ سری لنکا والا ہم سے بہت بہتر لوگ ہیں اگر وہ پولیٹیکلی کانشیس ہیں، کیونکہ پاکستانیوں کے ساتھ بھی کوئی کم نہیں ہو رہی. پاکستان نہیں، جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیفالٹ ہونے کے نزدیک پاکستان بھی پہنچ گیا ہے، جیسے سری لنکا ڈیفالٹ ہوا ہے، تو پھر اس میں کوئی اچھی بات تو نہیں ہے. اس کا تو مطلب ہے کہ یہاں پہ بھی تباہی سر پہ کھڑی ہوئی ہے. پھر تو شاہ محمود قریشی صحیح کہہ رہے ہیں. نہیں، تباہی سر پہ کھڑی ہوئی ہے، بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. میں بالکل یہی کہہ رہا ہوں، اسی لیے میں نے کہا کہ اگر اس ایک کام میں جو پولیٹیکلی کانشیس لوگ ہوتے ہیں اور جو اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں اور جو اپنے رائٹس کے لڑنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور تیار ہو جاتے ہیں، اگر پاکستانی یہ کریں سری لنکنز کی طرح تو پھر یہ بہت اچھا ہوگا. یہ واقعی وہ کام ہوگا جن کو ان کو کرنا چاہیے. لیکن پاکستانی ہے جو ان سے انفارچونیٹلی ہم سب اپنے گروپنگز میں اتنے زیادہ ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں گھر کے اندر. آپ کو خود پتہ ہے، آپ اس معاشرے میں رہتی ہیں، معاشرے کے ہر لیول پہ، مطلب سیاسی تنظیمیں، غیر سیاسی تنظیمیں، آرگنائزیشن، گھر، سوسائٹی، ہر لیول پہ یہ جو ڈویژن، پولیٹیکل ڈویژن ہے، اور جس میں کوئی گرے نہیں ہے، بالکل بلیک اینڈ وائٹ ہے. اگر آپ خان صاحب کے حامی ہیں تو بس خان صاحب کے ہی حامی ہیں، آپ کو خان صاحب کے اندر کوئی برائی نظر ہی نہیں آتی. اگر آپ نواز شریف کی حامی ہیں تو آپ کو نواز شریف کے اندر کوئی برائی اور غلطی نظر نہیں آتی. اگر آپ زرداری صاحب کی حامی ہیں تو آپ کو ان کے اندر کوئی غلطی نظر نہیں آتی. اب کراچی کے اندر جو بارشیں ہوئی ہیں، کراچی دنیا کے سب سے بڑے شہروں میں ایک آتا ہے، اور کراچی کے لوگ سب جب کسی سیاستدان سے پوچھے تو وہ کہتے ہیں جی دیکھیے کراچی جون سا پاکستان کو وہ 50%، کوئی کہتا ہے 60%، کوئی کہتا ہے جی 90% تک ہے جون سا وہ GDP پروڈیوس کرتا ہے، سب سے بڑی پورٹ ہے، یہ ہے وہ ہے. اینڈ ایوری باڈی ریکگنائزز اٹ کہ کراچی ہے جون سا بڑا سینٹرل ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کی پالیٹکس کے لیے، پاکستان کی اکنامکس کے لیے اس سے بھی زیادہ. اس کے باوجود جو پرسوں میں نظارے دیکھ رہا تھا ٹی وی پہ، جو بارش ہوئی ہے کراچی کے اندر چند روز، اور اس کے بعد کیا حالت ہوئی ہے کراچی کے اندر، اور کس طرح انفراسٹرکچر نہیں ہے، سڑکوں کا نظام تباہ ہے، کمیونیکیشن نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، اور جو کچھ اس کے بعد اس کے ڈیزاسٹرس کانسیکوینسز ہیلتھ کے لیے ہوں گے، انوائرمنٹ کے لیے ہوں گے، وہ ایک علیحدہ ہے. تو وہ اگر آپ ان چیزوں کو لیں، اور اس کے باوجود اگر کراچی والے احتجاج نہیں کرتے ایز اے سنگل یونٹ، کہ جس میں وہ کہیں کہ یار ہم چھوڑ دیں، ہم پٹھان پنجابی سندھی ہیں یا مہاجر ہیں، چھوڑ دیں کہ ہم ہے جو ان سا اردو سپیکنگ ہے یا پنجابی سپیکنگ ہے یا سندھی سپیکنگ ہے، چھوڑ دیں ہم کہ ہم ہے جو ان سا ڈیفنس میں رہتے ہیں یا فیڈرل بی ایریا میں رہتے ہیں یا نارتھ ناظم آباد میں رہتے ہیں، ہم سب کراچی والے ہیں. ہم سب اس کو دیکھیں کہ یہ کراچی کا مسئلہ ہے. ہم چھوڑ دیں کہ ہم PTI یا PPP یا نون لیگ یا وٹ ایور MQM یا کسی سے بھی ہیں، ہم کسی سے کوئی ہمارا واسطہ نہیں ہے. ہم کراچی کے وہ رہنے والے کراچی کے باسی ہیں جن کے سامنے ان کا اپنا شہر ہے جون سا وہ تباہ ہوا جا رہا ہے، اور وہ اس کے حق کے لیے کھڑے ہو جائیں. اگر وہ یہ کریں تو then that will be the real change جو پاکستان کے اندر آنی چاہیے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہ نہیں ہوگا. جو سری لنکا میں ہوا وہ نہیں ہوگا. وہ جو سری لنکا نے اگر ڈیفالٹ کر لیا ہے، ٹھیک ہے، اور پاکستان کو چند چیزوں پہ شاید ڈیفالٹ کر لینا چاہیے، یہ میرا ایک کنسیڈرڈ ویو ہے جس کے بارے میں اگر آپ کو اعتراض ہوتا آپ بعد میں بات کر سکتے ہیں.